دے آخرت میں نہ ڈالنا. میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا, اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے, آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے. کیا پیاری تربیت فرمائی. اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو, اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو. صحابی نے ہاتھ اٹھائے, آقا کا حکم تھا, اسی وقت دعا مانگی. نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی. اب میرے آقا دعا فرمائے تو وہ رد کیسے ہو سکتی ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو, قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہوا, اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے. وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے. اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے, کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات, نماز کیسی تھی, پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی نماز میں انہماک, خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے, پھر اس کا اثر لیتے تھے. قرآن تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. آج ہم سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں, ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں, امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں. ارے عبدالحبیب بھائی, اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا, تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو, سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے, مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی, یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی, یا کون سی سورت پڑھی تھی, مانا کیا ہے اس کا, تو یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے, کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے. میں نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی, پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا, یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعات پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا. تو معاذ اللہ یہ ہمارا ذہن اس طرح ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے, علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے, ایکچولی نماز کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹھ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے, بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندھے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی, یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی, تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو, میں پھر مشورہ دیتا ہوں, سورہ جو اپنا آخری پارہ ہے نا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے, نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے, رحیم کی بات ہو رہی ہے, یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے, اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے, اس راستے سے بچا لے جو تیرے
غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی, دل جھومنے لگے گا, عذاب کی آیتیں آئیں گی, آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو, جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا, جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, اور تلاوت کریں, اللہ کی اور باتیں سنائیں, ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں, کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر اب تو صراط